السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ ان سے پہلے ان کی ایک غزل: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ تو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ویورز، بہادر شاہ دوم، جسے تاریخ میں بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ مغلیہ سلطنت کا 20واں اور آخری شہنشاہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1775 کو پیدا ہوئے اور وہ اکبر شاہ دوم کے بیٹے تھے، اور جب وہ دلی کے تخت پر چڑھے تو ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ بہادر شاہ ظفر شاید آخری شہنشاہ نہ ہوتے اگر مئی 1857 میں لڑی جانے والی جنگ آزادی ناکام نہ ہوتی۔ بہادر شاہ ظفر اپنے والد کا پسندیدہ بیٹا نہیں تھا، جو شہنشاہ کی حیثیت سے اس کے جانشین کے بھی مخالف تھا۔ ویورز، بہادر شاہ ظفر کے والد اکبر شاہ بہت زیادہ اپنی اہلیہ ممتاز بیگم کے زیر اثر تھے۔ ممتاز بیگم نے اکبر شاہ پر زور ڈالا کہ وہ مرزا جہانگیر کو اپنا وارث جانشین بنائیں۔ جب اس نے لال قلعے میں انگریز کی رہائش پر حملہ کیا تو اس سے بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کی راہ ہموار ہو گئی، لیکن یہ آسان وقت نہیں تھا، کیونکہ شہنشاہ کا اختیار صرف لال قلعے تک ہی محدود تھا۔ انگریز شہنشاہ کو پنشن فراہم کرتے تھے، جو کہ اس کی عیاشی کا واحد ذریعہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو ریاستی عمل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، ان کا زیادہ تر وقت شاعری اور عیاشی میں ہی گزرتا تھا۔ اگر ان کی شاعری پر بات کی جائے تو بہادر شاہ ظفر نے 4 دیوان لکھے تھے۔ ظفر ان کی کنیت تھی اور ان کا دربار اس وقت کے عظیم شاعروں سے بھرا رہتا تھا۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر کی کہانی ان کی اہلیہ زینت محل کی وضاحت کے بغیر نامکمل ہے۔ انہوں نے 1840 میں زینت محل سے پسندیدہ شادی کی تھی، جنہوں نے میر جوان بخت کو جنم دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے تمام اختیارات زینت محل کے حوالے کر دیے اور وہ ہندوستان کی ڈی فیکٹو حکمران بن گئی۔ ناظرین، زینت محل اپنے بیٹے کو اگلا حکمران بنانا چاہتی تھی، لیکن جنگ آزادی کے دوران اس نے اپنے بیٹے کو بغاوت کرتے دیکھا۔ اس نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے بیٹے کو حکمران بنانے کی کوشش کی، لیکن انگریز ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے۔ انگریز سلطنت کا خاتمہ چاہتے تھے، تو لہٰذا انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ 1886 میں انتقال کر گئی۔ ناظرین، جب انگریزوں نے دلی پر چڑھائی کی تو اس وقت بادشاہ نشے میں دھوتے رہتے تھے۔ جب ان کے وزیر نے آ کر ان کو انگریز فوج کے بارے میں آگاہ کیا تو ان کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلے: دلی دور است، یعنی دلی بہت دور ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب انگریز فوج ان کے محل میں گھس گئی تو تب ان کی آنکھ کھلی، اور تب بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا لیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو دردناک سزائیں دیں۔ ان کے سامنے ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو رنگون میں ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنا آخری وقت قید خانے میں گزارا۔ انہوں نے وہاں پہ بہت سی غزلیں لکھی۔ بہادر شاہ ظفر 1862 میں 87 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کا اختتام ان کے ایک شعر سے کروں گا۔ انہوں نے آخر میں یہی ایک شعر لکھا: اے ظفر تو تھا ظفر، پر قسمت سے تھا بے خبر، پینے کو ملا خون جگر، کھانے کو ملا لخت جگر۔ اسی شعر سے ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ اللہ نگہبان۔